بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایسا کریں کہ کوشش کریں کہ کسی متقی اور اچھے استاد کے پاس جائیں اور ان سے مدد لیں۔ اگر آپ کو یہ والا مرحلہ آپ کے لیے مشکل ہے، یا وہ شخص دور ہیں، یا آپ کو کوئی ایسا شخص نظر ہی نہیں آ رہا، مل ہی نہیں رہا، تو پھر ایسا کریں کہ یہ جو دم وغیرہ ہیں یہ میں آپ کو خود بتاتی ہوں کہ ہم نے کون کون سے دم کرنے ہیں، ہم نے کیسے کر کے کرنا ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ کوئی استاد ہو، کوئی تجربہ کار متقی شخص ہو، تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بیمار ہوتی ہیں، اپنا علاج خود کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کرانا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ تو لیکن کسی غلط عامل کے پاس جانے کی بجائے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا جو جادو کا توڑ جادو کے ساتھ کر رہا ہے، ویسے بعض اوقات عامل ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جادو کا توڑ جادو سے نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتے اور بعض کفریہ منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کو ایسے تعویذ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتے، تعویذ یا آپ کو کوئی ایسے دم کر رہے ہوتے ہیں جو کفریہ کلمات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کو اس طرح کا خطرہ پیدا ہو، وہاں پہ اس کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ خود دم کر لیں۔ لیکن زیادہ بہتر وہی طریقہ ہے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ بیمار ہوں تو آپ اپنا علاج خود کرنے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پسند کرتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ تجربہ کار بھی ہے، اس کو علم بھی ہے، اس کا علم اور تجربہ دونوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ کسی مثلاً جاتی ہیں، عامل کے پاس جاتی ہیں، یا آپ خود علاج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہمارا ہوگا وہ یہ ہے کہ جادو کے توڑ کی صورت کی جائے، جادو کے توڑ کی صورت کی جائے، جادو کو تلاش کیا جائے، جادو کہاں پہ ہوا ہے۔ کیونکہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو جادو کو زمین میں یا کسی اونچی جگہ پہ یا کسی گھر کی دہلیز میں کسی کے دروازے کے سامنے وہ جادو کر کے دبا دیتے ہیں، اور پھر اس جادو کا اثر جو ہوتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جادو کو پتہ کریں کہ وہ کہاں چھپایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تھا تو آپ تب تک اس کی تکلیف میں مبتلا رہے تھے جب تک کہ جادو کو زروان کے کنویں سے نکال کر ضائع نہیں کیا گیا۔ پہلے آپ بیمار تھے، بیمار ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت سی باتیں بھول جاتے تھے، اور آپ کو یوں لگتا تھا جیسے بندش ہے، جیسے ٹھیک ہے نا، اپنے جسم پر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ تو آپ کو خواب میں پھر فرشتوں نے، حضرت جبریل نے بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے، اور پھر کہاں ہوا ہے؟ جی زروان کے کنویں میں ہے، اور وہ زروان کے کنویں سے پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی اس کو نکال کر لائے اور آپ نے پھر اس کو ضائع کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ جادو موجود رہے گا جادو کا اثر بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جادو کا پتہ لگانا چاہیے کہ جادو کہاں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک جادو موجود رہے گا تب تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ تو جادو کو کوشش کریں کہ جادو کہاں چھپایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے طریقے کیا اختیار کرنے چاہیے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ کیسے پتہ چلے۔ پہلی بات، بعض اوقات مریض کو خود اندازہ ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے، فلاں جگہ پہ میرے پہ جادو ہوا تھا، یا فلاں شخص نے میرے پہ جادو کیا تھا۔ وہ اپنے گمان غالب کے ذریعے بتائے اپنے معالج کو کہ میرا خیال یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جادو ہوگا، فلاں جگہ دیکھ لی جائے، ٹھیک ہے، یا فلاں شخص نے میرے پہ جادو کیا ہے۔ تو اس جادو کو نکالنے کی کوشش کی جائے اور نکال کر اس کو ضائع کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جو جادو فرض کیا آپ کو اندازہ ہوا کہ فلاں جگہ پہ جادو ہوگا، تو آپ نے وہ جگہ کھودی اور وہاں سے کوئی نکل آئے، کوئی کاغذات نکلے جن پہ دم کیا ہوا تھا، جن پہ کچھ لکھا ہوا تھا، یا کچھ تعویذ نکل آئے، یا کچھ اور ایسی چیزیں نکل آئی۔ اب کیا کریں؟ ان کے اوپر سورہ فلق،
سورۃ ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر پھونک مارے، دم کرے۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، معوذتین ان پر پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں اور پڑھ کر ان پر دم کریں اور انہیں کہیں دفنا دیں، دور دفنا دیں یا جلا دیں یا پانی میں بہا دیں۔ اگر یہ تمام صورتیں نہیں بھی آپ پڑھتے تو کم از کم معوذتین ضرور پڑھ لیں، پڑھ کے تو ان کو ضائع کر دیں۔ اب اگلی بات یہ ہے، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ جادو کہاں ہے۔ بعض اوقات مریض خود بتا دیتا ہے، بعض اوقات مریض کسی جگہ سے گزرتا ہے اور اس جگہ پہ اس کو بے چینی ہونے لگ پڑتی ہے، خاص جگہ پہ سے گزرتا ہے اس کو بے چینی ہونے لگ پڑتی ہے، جس سے معالج یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے خاص اس جگہ پہ جادو ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے، جب آپ جادو کے لیے دم وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس پہ جن حاضر ہو جاتا ہے۔ جن سے پوچھیں، جن بعض اوقات حاضر ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں حاضر ہوتا، یہ باتیں بھی میں آپ کو بھی کلیئر کروں گی۔ تو بعض اوقات جن حاضر ہو جاتا ہے، جن سے پوچھیں کہ جادو کہاں موجود ہے اور وہاں سے پھر نکال کے تو اس کو ختم کر دیں، یا پھر معالج یہی ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں اس کا علاج کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما، اور اس کو اگر تو آپ نے وہ جادو نکال کے دفن کر دیا، پانی میں بہا دیا، جلا دیا، تو آپ کا کافی کام اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک جادو کہ جو ہے وہ موجود رہے گا اس کا اثر باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ آپ نے بھی جادو جس کنگھی پہ کر کے کیا گیا تھا، اور اس کنگھی میں آپ کے بال تھے، ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ سارے معوذتین پڑھی اور اس کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلا قدم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جادو وہ ختم کر دیا جائے۔ اگر نہیں پتا چلتا کہ جادو کہاں ہے، کہاں کر کے کسی نے دبایا ہے، تو چلیں جی ایسے ہی آگے چلیں۔ اب جادو کی توڑ آپ نے کر دیا، جادو کے ساتھ پہلا تو آپ نے یہی قدم اٹھایا کہ ہمیں پتا چل جائے کہ جادو کہاں ہے۔ آپ کو پتا چل گیا تو آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر، جیسے کہ میں نے آپ کو دم بتائے، دم کر کے اس کو زمین میں دفنا دیں، اس کو جلا دیں، اس کو پانی میں بہا دیں۔ اگر نہیں پتا چلتا تو پھر آئیے دم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے دم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مریض کو بٹھائیں اور جس ماحول میں آپ نے دم کرنا ہے وہ ماحول پاک ہونا چاہیے۔ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ تصاویر نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ وہاں پہ غیر محرم خواتین نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ وہاں پہ بے حجاب عورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ جس جگہ پر آپ دم کرنے لگے ہیں مریض پر، تو آپ ایسا کیجئے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہاں پہ کوئی موسیقی نہ ہو۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ پہلے تو ماحول کو پاک اور صاف کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دم کرنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، تو اللہ کا کلام کے لیے پہلے آپ ایک بیس بھی تو بنائیں نا۔ تو وہاں پہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور معالج جو ہے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معالج کو چاہیے عام طور پہ کہ اگر وہ مرد ہے مردوں کا علاج کرے اور عورتوں کا علاج وہ نہ کرے۔ عورتوں کا علاج کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ کو کوئی عورت علاج کرنے والی مل جائے، لیکن اگر آپ کو کوئی عورت علاج کرنے والی نہیں ملتی ہے تو معالج مرد ہی علاج کر لے، لیکن اس عورت کے محرم جو ہیں اس کے سامنے موجود ہوں، تنہائی میں علاج قطع نہ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی اور ایک عورت اگر دو تنہائی میں اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ماحول کو پاک اور صاف کریں، اور پاک اور صاف کرنے کے بعد مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اگر معالج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مرد ہے اور عورت کا علاج کر رہا ہے تو پھر ایسا کریں کہ معالج کے سر پہ، مریض عورت کے سر پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسا کرے اس کے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، اس کے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، اور اس کے محرم مرد کو کہے کہ وہ قرآن مجید کو وہ پکڑ لے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مریض مرد ہے تو مریض کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کے یہ پیشانی پہ ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد دم شروع کریں۔ اب دم جو ہے وہ کیا کرنے ہیں،
ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جادو بدروحوں کے برے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ان اثرات کا دفاع اور علاج اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، تو جادو بدروحوں کے برے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان اثرات کا دفاع اور علاج ایسی چیز سے کیا جا سکتا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اور ان کا مقابلہ کون سی چیزیں کر سکتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیات، مسنون اذکار۔ جادو کا توڑ جو ہے نا، وہ جادو سے نہیں ہوتا، کیونکہ جادو کرنا تو کرانا تو کفر ہے، تو جادو کا توڑ ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ قرآنی آیات کے ساتھ، مسنون اذکار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہوں۔ تو ان کے لیے جو آپ نے دم کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ کا دم کریں، سورہ اخلاص کا دم کریں۔ آیت الکرسی دم کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ معوذتین میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 3 آیات، بلکہ سورہ بقرہ جو ہے ساری کی ساری جادو کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ دن کو پڑھے، اگلے 3 دن تک اس کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، اور شیطان جو ہے صبح کے وقت پڑھے، 3 دن تک اس گھر میں شیطان یا سرکش جن یا یہ بدروح ہیں، یہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھے، 3 راتوں تک اس میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں، اللہ کی طرف سے آپ پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، رات کو آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، ساری رات آپ کے اوپر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کسی شیطان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ خاص طور پہ جادو کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 102، اور یہ آیت نمبر 102 ہے، وہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ آیت۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہے، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے ساتھ والی 2 آیات۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، بعض جگہ پہ 2 آیات کا ذکر ہے آمن الرسول سے لے کے، اور بعض جگہ پہ آخری 3 آیات کا، تو یہ سورہ بقرہ کی 10 آیات بنتی ہیں جو کہ علاج کے لیے انتہائی مجرب ہیں۔ باقی اگر انسان پوری سورہ بقرہ پڑھ لے وہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، سورۃ المومنون، سورۃ صافات، سورۃ الحشر، میرا خیال ہے میں آیات کا نمبر بھی آپ کو نہیں دیتی، آپ کے سامنے یہ پوری آیات آ جائیں گی ابھی جو کہ اس کے علاج میں مفید ہیں۔ میں نے ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس لسٹ کو آپ لے لیجئے۔ یہ ساری آیات جو ہیں ان کا ترتیب وار ساری آیات آپ کے سامنے اس میں موجود ہیں۔ تو یہ ڈھیر ساری صورتیں ہیں، سورۃ یونس کی آیات ہیں، سورہ احقاف کی آیات ہیں، سورہ جن کی آیات ہیں، سورہ رحمان کی آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں، ترتیب وار میں نے آپ کے لیے تیار کروا کے نا۔ تو ان میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، زیادہ تر ان میں سے وہ آیات ہیں جن میں اللہ کی صفات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقتوں کا ذکر ہے، یا پھر ان میں وہ آیات ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے، یا پھر ایسا ہے کہ ان میں وہ آیات ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ کا جو مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، وہ آیات، اور ان آیات میں بھی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو اس سلسلے میں زیادہ ہی مجرب ہیں۔ مثلا سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں بھی جنوں کا ذکر ہے اور وہ آیات فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو یہ ساری آیات جو ہیں میں نے اسی لیے آپ کے سامنے میں نے ساری کی ساری آپ کے لیے تیار کروا دی ہیں کہ ان ساری آیات کو زبان سے بتانا اور دہرانا ذرا مشکل ہے، وہ آیات آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو آیات ہیں ان کو جادو کے توڑ کے لیے شرعی دم
کے طور پر ان کو پڑھیں، شرعی دم کے طور پر ان پر پڑھیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے اس آیت کا اثر زیادہ ہو رہا ہے مریض کے رد عمل کے ساتھ۔ اب ہم نے ایک مریض کا علاج کیا تو اس کو جب یہ جادو کی آیات پڑھی گئیں تو یہ خاص طور پہ آیات جو تھی ان اللہ سیبطل، اللہ اس جادو کو ضرور باطل کر دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اس آیت پر مریض جو تھا نا اس کا ریئیکشن بڑا ہی فرق ہوتا، ہم پہ بار بار اس آیت کو دہراتا تھا، ان اللہ سیبطل ان اللہ سیبطل۔ وہ جادو کی کا ذکر ہے پیچھے حضرت موسیٰ کا اور حضرت موسیٰ کا اور جادوگروں کا، تو اسی طرح ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جب جہاں کہیں سے بھی وہ آ جائیں۔ تو یہ آیات آپ پہلے ان آیات کو خود پڑھیں، اگر آپ نے دم کرنا ہے خود ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، ان آیات کو خود پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر ان کا ساتھ دم کریں۔ ان کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھیں، جتنا دم کرنے والا متقی ہوگا اور جتنی توجہ کے ساتھ اس نے دم کیا ہوگا اتنا اثر زیادہ ہوگا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا